السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ کبھی کبھی ہم کسی کو دل سے چاہتے ہیں، راتوں کو جاگ کر دعا کرتے ہیں نا، دل کے کسی کونے میں صرف اس کا خیال ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ نہیں ملتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اس کا انتظار کرو؟ ہو سکتا ہے نا کہ آپ ابھی اس محبت کے لیے تیار نہ ہو۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، آپ کی نیت، آپ کا دل، آپ کا ایمان سب کچھ پاک اور سچا بنانا چاہتے ہوں، کیونکہ جو محبت اللہ کے حکم سے ملے وہ صرف دل کی تسکین نہیں بلکہ روح کی سلامتی ہوتی ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب انتظار کرواتا ہے نا، تو وہ آپ سے کچھ چھین نہیں رہا ہوتا، بلکہ وہ آپ کے لیے کچھ بہتر بنا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی محبت اگر آپ کے حق میں ہے تو وہ آپ کو ملے گی، نہ ایک دن پہلے نہ ایک دن بعد، بس اس وقت جب اللہ تعالیٰ کہے گا نا کہ اب یہ وقت ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، تو صبر کیجئے، دعا سے رشتہ جوڑ لیجئے اور یقین رکھیے، کیونکہ جو محبت آپ کی تقدیر میں لکھی گئی ہے نا، وہ آپ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اپنے محبت کا انتظار کریں، صبر کے ساتھ، دعا کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے محبت کا انتظار کریں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ جملہ بظاہر ایک سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک گہری روحانی حقیقت اور صبر، یقین اور ایمان کا عظیم پیغام چھپا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہر چیز ہم نے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایک مقرر وقت پر عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کی محبت آپ کو ابھی تک نہیں ملی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہتر وقت کے لیے محفوظ کیے رکھے ہوں۔ وہ وقت جب آپ زیادہ سمجھدار، تیار اور مضبوط ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب آپ سے کہتا ہے کہ انتظار کرو، تو وہ صرف تاخیر نہیں کر رہا، بلکہ وہ آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے صبر کو، آپ کی نیت کو اور آپ کے دل کو مضبوط بنانے کے لیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سالوں صبر کروایا، مگر آخر میں انہیں عزت، محبت اور حکمرانی سب کچھ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت پاکیزہ ہو، مضبوط ہو اور اس کے نام پر ہو۔ جو محبت صرف جذبے یا کشش پر ہو وہ وقتی ہوتی ہے، لیکن جو محبت صبر کے ساتھ، دعا، نیت اور اللہ کی رضا سے جڑی ہو وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، انتظار محبت کی آزمائش ہے۔ جب آپ اپنی محبت کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر انتظار کرتے ہیں نا، تو وہ انتظار عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، تم جو چاہتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور جو تمہیں ملتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اگر آپ کی محبت آپ کی تقدیر میں لکھی گئی ہے نا، تو وہ آپ تک ضرور آئے گی، نہ ایک لمحہ جلد، نہ ایک لمحہ دیر۔ تو جب آپ کسی کو دل سے چاہتے ہیں اور اللہ سے دعا کے ذریعے مانگتے ہیں، تو وہ دعا آپ کے تعلق کو روحانی طاقت دیتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنتا ہے، مگر فوراً نہیں دیتا، تاکہ آپ دعا میں مسلسل رہیں اور اس دعا سے قریب ہو جائیں۔
تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں نا اور وہ آپ کو ابھی نہیں ملا، تو یہ مایوسی کی بات نہیں، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ پاک آپ کی محبت کو سنوار رہا ہے، پاک کر رہا ہے اور محفوظ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ انتظار کریں، تاکہ جب وہ شخص آپ کی زندگی میں آئے تو صرف محبت نہ ہو، بلکہ ایک بابرکت مقدس تعلق ہو جو اللہ کی رضا کے ساتھ جڑا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اپنی محبت کا انتظار کریں تو وہ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ کچھ خاص نشانیاں ظاہر فرماتا ہے۔ یہ نشانیاں انسان کے دل، حالات اور دعا کی کیفیت میں محسوس ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی اشارے ہوتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں آیا، مگر میں سن رہا ہوں، صبر کرو، تمہاری محبت محفوظ ہے۔ پہلی نشانی، ایسا لگتا ہے کہ محبت پوری نہیں ہو رہی، راستے بند ہیں، لیکن پھر بھی دل میں ایک خاموش یقین رہتا ہے کہ وہ ایک دن ضرور ملے گا۔ یہ یقین اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ صبر کرو لیکن ہار نہ مانو۔ دوسری نشانی، دعا میں تسلسل پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان صرف ایک یا دو بار نہیں بلکہ مسلسل اسی کے لیے دعا مانگتا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہوتی ہے کہ دل کبھی تھکتا نہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں دعا کا جذبہ ڈال دیا ہے۔ تیسری نشانی، رشتہ قریب ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتا ہے، فیصلے ہو کر بدل جاتے ہیں، رابطے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد وہی شخص دوبارہ کسی نہ کسی شکل میں زندگی میں واپس آتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تاخیر ہوتی ہے، انکار نہیں۔ چوتھی نشانی، بار بار صبر کا پیغام مختلف ذریعہ سے ملتا ہے، کبھی کسی عالم کی بات سے، کبھی کسی ویڈیو آیت یا دوست کے الفاظوں سے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہو، ابھی نہیں، صبر کرو۔ یہ اشارے روح کو تسلی دیتے ہیں۔ پانچویں نشانی، خواب میں ملنا یا اللہ کے قریب دیکھنا۔ کبھی وہ شخص خواب میں نظر آتا ہے اور اکثر دعا، نکاح یا خوشی کے ماحول میں نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تسلی اور بشارت ہوتی ہے، محبت ضائع نہیں ہو رہی، بس وقت باقی ہے۔ چھٹی نشانی، آپ کی توجہ دین کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو مؤخر کرتا ہے تاکہ آپ اس وقت کو اپنی روحانی اصلاح میں لگائیں۔ نماز، قرآن، استغفار، سب میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر انسان بنا رہا ہے، تاکہ جب محبت آئے تو وہ برکت کا ذریعہ بنے۔ ساتویں نشانی، دوسروں سے دل نہیں لگتا۔ بہت سے رشتے آتے ہیں مگر دل کسی اور پر راضی نہیں ہوتا، دوسروں میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی روح جسے چاہتی ہے وہی تقدیر میں لکھا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ صرف اسی کا انتظار کریں۔ آٹھویں نشانی، وقتاً فوقتاً دل ٹوٹتا ہے مگر مایوسی نہیں ہوتی۔ محبت کے راستے میں تکلیف، آنسو، جدائی، سب کچھ آتا ہے مگر مایوسی نہیں آتی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ دل کو تھامے ہوئے ہے۔ یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہا ہے مگر آپ کو چھوڑ نہیں رہا۔ نویں نشانی، دل کی گہرائی میں ایک خاص دعا اتر جاتی ہے۔ انسان کی زبان پر بار بار ایک خاص جملہ آتا ہے، جیسے یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہی میرے حق میں لکھ دے، یا اللہ میری محبت کو نکاح میں بدل دے۔ یہ دعا اللہ کی طرف سے سکھائی جاتی ہے۔ 10ویں نشانی، وقت کے ساتھ محبت گہری ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ محبت وقتی جذبات نہیں بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ زیادہ خالص ہو جاتی ہے۔
آپ اسے گناہوں سے نہیں دعا سے چاہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ انتظار کریں، کیونکہ وہ محبت سچی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا کہ آپ اپنے محبت کا انتظار کریں، تو وہ آپ کے دل کو ہمت، دعا کو تسلسل اور آپ کے راستے کو حفاظت عطا کرتا ہے۔ یقین رکھیے، جو شخص آپ کے تقدیر میں ہو، اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ بس تھوڑا صبر، تھوڑی دعا اور مکمل یقین رکھیے۔ بے شک وہ جس کے لیے آپ کو انتظار کروا رہا ہے نا، وہ آپ کو ایک دن ضرور عطا کرے گا، انشاءاللہ۔